دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولار ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 58 کیرا قونیا مئی 1247 عیسوی۔ بات کرنا اور محبت جیسے گہرے اور نازک موضوع پر بات کرنا یوں ہے جیسے طوفانی ہوا کو گرفت میں لینے کی کوشش کرنا۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ طوفانی ہوا کیا تباہی لانے کو ہے، لیکن اس کی شدت کو کم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ پھر میں نے کیمیا سے مزید کوئی سوال نہ کیا، اس لیے نہیں کہ میں اس کے جوابات پر قائل ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ مجھے اس کی نگاہوں میں محبت گزیدہ عورت دکھائی دے گئی تھی۔ میں نے اس شادی پر مزید سوال اٹھانا بند کر دیا، اسے زندگی کی عجیب چیزوں کی طرح قبول کرتے ہوئے جن پر میرا کوئی اختیار نہ تھا۔ ماہ رمضان تیزی اور مصروفیت سے گزر گیا۔ مجھے اس معاملے پر دوبارہ سوچنے کا وقت نہ ملا۔ عید اتوار کے روز آئی۔ اس کے 4 روز بعد ہم نے کیمیا کو شمس تبریز سے بیاہ دیا۔ شادی سے 1 روز پہلے کچھ ایسا ہوا جس نے میرا سارا مزاج ہی بدل دیا۔ میں باورچی خانے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، گندھا ہوا آٹا اور بیلن لیے مہمانوں کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی۔ اچانک بغیر سوچے سمجھے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں گندھا آٹا لے کر اس سے ایک شبیہ بنانے لگی۔ میں نے مقدس مریم علیہ السلام کا چھوٹا سا مجسمہ بنا دیا، میری مقدس ماں مریم علیہ السلام۔ چاقو کی مدد سے میں نے لمبا لبادہ اور چہرہ تراشا، پرسکون اور شفیق چہرہ۔ میں اس سب میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے بالکل احساس نہ ہوا کہ میرے عقب میں کوئی آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے جو تم بنا رہی ہو کیرا؟ میرے سینے میں میرا دل جیسے اچھل پڑا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجھے شمس تبریز دروازے میں کھڑے استفہامیہ نگاہوں سے خود کو دیکھتے ملے۔ مجھے آٹے کو چھپانے کا خیال آیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ شمس تبریز تشت کے قریب چلے آئے اور آٹے سے بنی شبیہ دیکھنے لگے۔ کیا یہ مریم علیہ السلام ہے؟ انہوں نے پوچھا، اور میرے کوئی جواب نہ دینے پر وہ چمکتے چہرے کے ساتھ میری جانب مڑے۔ یہ بہت خوبصورت ہیں، کیا تمہیں ان کی یاد ستاتی ہے؟ میں عرصہ قبل اسلام قبول کر چکی ہوں، میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں نے روکھے پن سے جواب دیا۔ لیکن شمس تبریز نے اپنی بات یوں جاری رکھی جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ شاید تم سوچتی ہو کہ اسلام میں مریم علیہ السلام جیسی کوئی خاتون شخصیت کیوں نہیں؟ یقیناً ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن تم سوچ سکتی ہو کہ یہ ایک سی بات نہیں۔ نہ جانتے ہوئے کہ کیا کہوں مجھے بے چینی محسوس ہوئی۔ کیا میں تمہیں ایک قصہ سنا سکتا ہوں؟ شمس تبریز نے پوچھا، اور پھر یہ تھا جو انہوں نے مجھے سنایا۔ ایک دفعہ 4 مسافر محو سفر تھے۔
ایک یونانی، ایک عرب، ایک ایرانی اور ایک ترک کسی چھوٹے سے قصبے پہنچنے پر انہوں نے کچھ کھانے کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ رقم چونکہ کم تھی سو ان کے پاس انتخاب زیادہ نہ تھا۔ ہر ایک نے کہا کہ اس کے دماغ میں دنیا کا بہترین کھانا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا تو ایرانی بولا انگور، یونانی نے کہا اسٹفیا، عرب کہنے لگا امب اور ترک بولا ازوم۔ ایک دوسرے کی زبان سے اجنبی ہونے کے باعث وہ آپس میں تکرار کرنے لگے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ برہم اور تلخ ہوتے ہوئے وہ آپس میں جھگڑتے رہے، یہاں تک کہ اتفاق سے قریب سے گزرتے ایک درویش نے مداخلت کی۔ جمع شدہ رقم سے درویش انگور خرید لایا، پھر اس نے انگوروں کو ایک برتن میں ڈال کر کچلا۔ اس نے رس مسافروں کو پلا دیا اور چھلکے پھینک دیے، کیونکہ اہم شے پھل کا ست یا جوہر تھا، اس کی بیرونی یا ظاہری صورت نہیں۔ عیسائی، یہودی اور مسلمان ان مسافروں کی طرح ہیں جہاں ظاہری صورت پر جھگڑا جاتا ہے۔ صوفی درویش کو اصل جوہر کی طلب ہوتی ہے۔ شمس تبریز نے مجھے ایسی مسکراہٹ سے دیکھتے کہا جو اس جوش و خروش کا اظہار تھی کہ جس سے متاثر نہ ہونا مشکل تھا۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی سبب نہیں کہ تم مقدس مریم علیہ السلام کی کمی محسوس کرو، کیونکہ تمہیں انہیں چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ کسی مسلمان عورت کی حیثیت سے تم اب بھی خود ان سے منسوب محسوس کر سکتی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھیک ہوگا۔ میں ہکلا سی گئی۔ میں نہیں دیکھتا کہ آخر کیوں نہیں؟ مذاہب دریاؤں کی مانند ہیں، وہ سب ایک ہی سمندر کی جانب بہتے ہیں۔ مقدس مریم علیہ السلام درد مندی، رحم، شفقت اور غیر مشروط محبت کی علامت ہیں۔ وہ انفرادی بھی ہیں اور آفاقی بھی۔ ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے بھی تم ان سے عقیدت رکھ سکتی ہو، اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو مریم کا نام بھی دے سکتی ہو۔ میری کوئی بیٹی نہیں، میں نے کہا۔ ہو جائے گی، کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں یہ جانتا ہوں۔ مجھے یہ الفاظ سن کر جوش بھری خوشی ہوئی، لیکن زیادہ دیر نہ گزری کہ یہ جوش ایک اور احساس سے زائل ہو گیا۔ احساس یکجہتی، طمانینت اور ہم آہنگی کے ایک غیر معمولی لمحے کو بانٹتے ہم نے مقدس مریم علیہ السلام کی اس شبیہ کو دیکھا۔ شمس تبریز کے لیے میرا دل نرم پڑ گیا، اور ان کی ہمارے گھر آمد کے بعد سے پہلی مرتبہ میں وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی جو مولانا رومی کو ان میں دکھائی دیا تھا۔ ایک کشادہ دل آدمی۔ پھر بھی مجھے اس بات میں شبہ تھا کہ وہ کیمیا کے لیے اچھے شوہر ثابت ہو سکیں گے۔